بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولے کہ مجھے اللہ پاک نے بلایا اور کہا کہ تو کیا کچھ کرتا رہا؟ میں نے عرض کیا کہ پروردگار، تیری طرف سے مجھے یوں تو نہیں بتایا گیا۔ ارشاد فرمایا تجھے کیا بتایا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے عبدالرزاق نے معمر سے حدیث بیان کی، اور اس نے زہری سے، اور اس نے عروہ سے، اور اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے بیان فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان بحالت اسلام بوڑھا ہو جاتا ہے، اگر میں اسے عذاب دینے کا ارادہ کروں تو مجھے اس سے حیا آتی ہے، اور اے پروردگار، میں تو بہت ہی بوڑھا ہوں۔ ارشاد ہوا عبدالرزاق نے سچ کہا ہے، اور معمر نے بھی سچ کہا ہے، اور زہری نے بھی سچ بیان کیا ہے، اور عروہ نے بھی سچ کہا ہے، اور عائشہ نے بھی سچ کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور جو سچ ارشاد فرمایا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا ہے، اور خود میں نے بھی سچ ہی کہا ہے۔ اے یحییٰ، میں ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا جو بحالت اسلام بوڑھاپے کو پہنچا ہو۔ بس اللہ پاک کی اسی ارشاد کی بدولت مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں جو اسلام میں بوڑھا ہو، تو خود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیوں نہیں شرماتا جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے؟ فقیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھے شخص پر لازم ہے کہ وہ اس اکرام کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اکراماً کاتبین فرشتوں سے حیا کرے، اور گناہوں سے پرہیز کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے، کیونکہ کھیتی کی کٹائی کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر انتظار نہیں کی جاتی۔ ایسے ہی جوان شخص کو بھی ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، اطاعت پر متوجہ رہے، کیونکہ وہ بھی تو نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آ جائے گی۔ اور نوجوان آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ 7 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک امام عادل، اور ایک وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب وہاں سے آتا ہے تو واپسی کی فکر میں ہوتا ہے۔ اور ایسے 2 آدمی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے اور الگ ہونے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں۔ اور ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور ایک ایسا آدمی جو یوں چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے عمل کا پتہ نہیں چلتا، اور ایک وہ آدمی جسے ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت عورت اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، میں نہیں آ سکتا، مجھے اس رحیم ذات، اس غفور الرحیم ذات، اس کریم ذات کا ڈر ہے۔